بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس کے بعد آپ نے ہشام سے فرمایا تم جیسے لوگوں کو مقرروں سے مناظرہ کرنا چاہیے اور یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ بحث کے دوران لغزش نہ ہونے پائے، کیونکہ خداوند متعال اس طرح کے مناظرے اور بحث میں ہماری مدد کو پہنچتا ہے تاکہ ہم اس کے مسائل کو واضح کر سکیں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہشام بن حکم کے بارے میں فرمایا، ہشام ہمارے حق کا دفاع کرنے والے، ہمارے نظریات کو لوگوں تک پہنچانے والے، ہماری حقانیت کو ثابت کرنے والے اور بیہودہ اور لغو کلام کرنے والے دشمنوں کا دندان شکن جواب دینے والے ہیں۔ جس نے ہشام بن حکم کی پیروی کی اور ان کے افکار میں غور و غوض کیا، اس نے گویا ہماری پیروی کی، اور جس نے ان کی مخالفت کی اس نے ہماری مخالفت کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حضور ایک جاسلیک کا مسلمان ہونا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص شاگرد ہشام بن حکم وغیرہ سے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے روایت کی ہے کہ ایک بہت ہی پڑھا لکھا عیسائی جس کا نام بریحہ تھا لیکن اسے لوگ جاسلیک کہتے تھے، وہ 70 سال سے مذہب عیسائیت پر باقی تھا اور وہ برابر اسلام اور حق کی تلاش میں جستجو اور کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت رہتی تھی جو سالہ سال سے اس کی خدمت کرتی چلی آ رہی تھی۔ بریحہ نے مذہب عیسائیت کے ہیچ اور گھٹیا استدلال کو اس عورت سے اس لیے چھپا رکھا تھا کہ وہ اس کے اس راز سے آگاہ نہ ہو سکے۔ بریحہ برابر اسلام کے بارے میں سوالات کیا کرتا تھا اور اسلام کے راہبر علماء صالح کی تلاش میں رہتا تھا، اور اسلامی مفکروں کے حصول میں اس نے کافی جستجو اور تحقیق کی تھی۔ ہر فرقہ اور ہر گروہ میں جا کر ان کے عقائد کے سلسلے میں تحقیق کرتا رہتا، لیکن حق اس کے ہاتھ نہ آتا تھا۔ جاسلیک ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اگر تمہارے رہنما حق پر ہوتے تو تم میں بھی تھوڑا بہت حق ضرور پایا جاتا، یہاں تک کہ اس نے اپنی جستجو اور تحقیق کے درمیان شیعوں کے بارے میں اور ہشام بن حکم کا نام سنا۔ یونس بن عبد الرحمن امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ہشام نے کہا، ایک روز میں اپنی دکان جو باب الکرخ میں واقع تھی پر بیٹھا ہوا تھا اور کچھ لوگ مجھ سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ ناگاہ دیکھا کہ عیسائیوں کا ایک گروہ بریحہ کے ساتھ چلا آ رہا ہے، جس میں بعض پادری تھے اور بعض دوسرے مختلف مذہبی منصبدار تھے۔ وہ تقریباً 100 افراد تھے، کالے کپڑے پہنے ہوئے اور سروں پر عیسائیت کی مخصوص لمبی ٹوپیاں لگائے تھے۔ بریحہ جاسلیک اکبر بھی ان لوگوں کے درمیان موجود تھا۔ وہ سب میری دکان کے پاس اکٹھے ہو گئے اور بریحہ کے لیے ایک مخصوص کرسی لگائی گئی۔ وہ اس پر بیٹھ گیا، اس کے دوسرے ساتھی اپنی اپنی عصاؤں پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ بریحہ نے کہا، مسلمانوں میں کوئی ایسا علم الکلام کا مشہور عالم نہیں ہے جس سے میں نے عیسائیت مذہب کی حقانیت کے بارے میں بحث نہ کی ہو، مگر میں نے ان میں ایسی چیزیں نہیں پائیں جس سے میں شکست کھا جاؤں۔ اب میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ اسلام کی حقانیت کے بارے میں تجھ سے مناظرہ کروں۔ یونس نے ہشام اور جاسلیک کے درمیان ہونے والے پورے مناظرے کی تفصیل بیان کرنے کے بعد کہا، تمام نصرانی ادھر ادھر بکھر گئے۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے، اے کاش ہم ہشام کے سامنے نہ آئے ہوتے۔ بریحہ بھی واقعے کے بعد بہت غم زدہ ہوا۔ وہ اپنے گھر واپس آیا اور جو عورت اس کی خدمت کرتی تھی اس نے اس سے کہا، کیا وجہ ہے کہ میں تجھے غمگین اور پریشان دیکھ رہی ہوں؟ بریحہ نے ہشام کے ساتھ ہونے والے مناظرے کی تفصیل اسے بتا دی اور کہا کہ میرے غم زدہ ہونے کی وجہ یہی ہے۔ اس عورت نے بریحہ سے کہا، وائے ہو تم پر، تم حق پر رہنا چاہتے ہو یا باطل پر؟ بریحہ نے جواب دیا، میں حق پر رہنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ تمہیں جہاں بھی حق نظر آئے وہیں چلے جاؤ اور ہٹ دھرمی سے دور رہو،
کیونکہ یہ ایک طرح کا شک ہے، اور شک بہت ہی بری چیز ہے، اور شک کرنے والے جہنمی ہوتے ہیں۔ بریہ نے اس عورت کی بات کو قبول کر لیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی ہشام کے پاس جائے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ ہشام کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ہشام کا کوئی ساتھی موجود نہیں ہے۔ اس نے کہا، اے ہشام، کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی رائے کو تم بہتر جانتے ہو اور جس کی تم پیروی کر سکو؟ ہشام نے کہا، ہاں اے بریہ۔ بریہ نے اس شخص کے اوصاف کے متعلق پوچھا اور ہشام نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوصاف بتا دیے۔ بریہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کا مشتاق ہو گیا، لہٰذا ہشام کے ساتھ اس نے عراق سے مدینہ کا سفر اختیار کیا۔ وہ خادمہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ آپ کے گھر کے دالان میں ہی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ثاقب المناقب کی روایت کے مطابق ہشام نے ان کو سلام کیا۔ بریہ نے بھی ان کی تقلید میں آپ کو سلام کیا اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی علت بتائی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس وقت بہت کم عمر تھے۔ شیخ صدوق کی روایت کے مطابق ہشام نے بریہ کی پوری واقعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سنا دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جاسلیک کی گفتگو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اے بریہ، تو اپنی کتاب انجیل کے بارے میں کس حد تک معلومات رکھتا ہے؟ بریہ، میں اپنی کتاب سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس کے باطنی معنی پر کتنا اعتماد رکھتا ہے؟ بریہ، اتنا ہی جتنا مجھے اس پر عبور ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انجیل کی آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ بریہ امام علیہ السلام سے اتنا مرعوب ہو گیا اور وہ کہنے لگا، جناب مسیح آپ کی طرح انجیل کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس طرح کی تلاوت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ اس کے بعد بریہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے عرض کیا، میں 50 سال سے آپ یا آپ جیسے کسی شخص کی تلاش میں تھا۔ اس کے بعد بریہ وہیں مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد بھی وہ رائے اسلام پر بڑے استحکام کے ساتھ ڈٹا رہا۔ اس کے بعد ہشام بریہ کو اس عورت کے ساتھ لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور ہشام نے پوری بات آپ کو بتائی اور اس خادمہ اور بریہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی آپ علیہ السلام کو سنا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی، ذُرِّیَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ۔ وہ لوگ ایسے فرزندان تھے جو ایک دوسرے سے لیے گئے تھے اور خدا سمیع علیم ہے۔ بریہ کی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ گفتگو۔ بریہ، میں آپ پر فدا ہوں۔ توریت اور انجیل اور دوسرے پیغمبروں کی کتابیں آپ کے پاس کیسے اور کہاں سے آئیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ کتابیں ان کی طرف سے ہمیں وراثت میں ملی ہیں جو ہم ان لوگوں کی طرح ہی ان کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ خداوند عالم اس دنیا میں کسی ایسے کو اپنی حجت قرار نہیں دیتا کہ جب اس سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد بریہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے ساتھ ہی رہنے لگا اور آخر کار امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں وفات پا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیا اور خود ہی اسے قبر میں لٹا کر فرمایا، ھذا حواری من حوار المسیح علیہ السلام یعرف حق اللہ الہ۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک تھا جو اپنے اوپر اللہ کے حق کو پہچانتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اکثر اصحاب یہ آرزو کرتے تھے کہ اس کی طرح بلند مقام کے حامل ہو جائیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے ابو یوسف کی لاچاری۔ مہدی عباسی
بنی عباس کا تیسرا خلیفہ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابو یوسف بھی جو اہل بیت علیہ السلام کا پکا مخالف تھا اس بزم میں حاضر تھا۔ اس نے مہدی عباسی کی طرف رخ کر کے کہا، مجھے موسیٰ بن جعفر سے چند سوال کرنے کی اجازت دیجیے تاکہ میرے سوال کے جواب نہ دینے کی وجہ سے وہ مجبور اور لاچار ہو جائیں۔ مہدی عباسی نے کہا، میں اجازت دیتا ہوں۔ ابو یوسف نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا، اجازت ہے کہ میں ایک سوال کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، سوال کر۔ ابو یوسف نے کہا، جس نے حج کا احرام باندھ رکھا ہو آیا اس کا سائے میں چلنا جائز ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا، جائز نہیں ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔